عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ کی زمین پر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنی قومیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں، پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ان سب قوموں میں سے اللہ کے متعلق، اللہ کے نبیوں کے متعلق، اللہ کے دین کے متعلق، اللہ کے بندوں کے متعلق، انسانیت کے متعلق سب سے زیادہ خطرناک، پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ سفاک، سنگ دل، بے رحم، مکار، دھوکے باز اگر کوئی قوم دنیا میں گزری ہے اور موجود ہے تو وہ یہودیوں کی قوم ہے، یہود ہیں وہ۔ اللہ مالک الملک نے ان کی انہی خرابیوں، انہی خباثتوں کی بنا پر قرآن مجید میں انہیں لعنتی قوم قرار دیا ہے، لعنتی قوم۔ اور مغضوب علیہ، جن پر آسمانوں والے رب کا غضب اور لعنت برستی ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو قرآن مجید میں ملعون اور مغضوب علیہم قوم قرار دی ہے۔ پروردگار کی پاک کلام قرآن مجید ان کو لعنتی قوم قرار دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، بھرا پڑا ہے قرآن کہ پروردگار نے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنی ان گنت، لاتعداد اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہودیوں کو اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی قومیں تھیں، سب سے زیادہ افضل، فضیلت والی قوم رب نے ان کو بنایا تھا۔ پہلے پارے میں سورہ آرام میں اور دوسرے قرآن مجید کے کئی مقامات پر پروردگار نے اپنے انعامات کا جگہ جگہ اس قوم پر تذکرہ کیا ہوا ہے، امت محمد کو آگاہ کرنے کے لیے۔ اللہ کی جتنی زیادہ اور جتنی بڑی بڑی نعمتیں ان یہودیوں پر تھیں، یہودی اپنی گندی فطرت اور خباثت کی وجہ سے اتنے ہی زیادہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، رب کے سرکش، رب کی گستاخی کرنے والے، اپنے مالک پروردگار کی توہین کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے نبیوں کے قاتل، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والے، انبیاء کو دکھ دینے والے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر ان پر ظلم ڈھانے والے، ان کا قتل عام کرنے والے، سب سے بڑے دنیا میں اگر کوئی من حیث القوم دنیا کی تاریخ میں آپ کو ملے گی تو وہ قوم یہود ملے گی۔ اس کے سوا ایسی کوئی قوم دنیا میں یہ کام کرنے والی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیں، جو قوم اللہ کو رب کہتی ہو، اللہ کو اپنا رب مانتی ہو، وہی قوم اپنے رب کو ماننے کے بعد کہے ہمارا رب تو بخیل ہے، وہ تو کنجوس ہے،
ہمارا رب تو بھوکا ننگا فقیر اور کنگال ہے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کو پہچانتے نہیں تھے، اللہ کو جانتے نہیں تھے، اللہ رب العالمین کو مانتے نہیں تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماننے کے باوجود پروردگار کے بارے میں ان کی گندی فطرت کی بنا پر ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، انہوں نے کہا ید اللہ مغلولۃ، اللہ کا ہاتھ بند ہے، اللہ بخیل اور کنجوس ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا ان پر. قرآن مجید میں پروردگار نے اللہ رب العالمین پر ان کی جسارت، ان کی یہ خباثت کو ذکر کرنے کے بعد کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کا ہاتھ بند نہیں ہے. یہ بکواس کرتے ہیں یہود، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور فراخ ہیں اور اپنے بندوں پر ان گنت خرچ کرتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ایک جگہ پر اللہ نے ان کی بات نقل کی، وقالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہودی کہنے لگے اللہ تو فقیر ہے، وہ تو بھوکا ننگا ہے، تم اللہ سے مانگتے ہو وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ تو کنگال ہے، فقیر ہے وہ خود. نحن اغنیاء، رب فقیر ہے جو زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا شہنشاہ بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جو اپنے دشمنوں کو بھی وافر رزق دیتا ہے، جو پتھر کے اندر ٹھوس کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، جو سمندری مخلوق بڑی بڑی مچھلیاں جن کی روزانہ ٹنوں خوراک ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے ان کو خوراک دیتا ہے، وہ فقیر ہے. اور یہ دنیا کے مفسد، دنیا میں انسانیت کے دشمن، امن کے دشمن، رب کے دشمن، یہ دنیا میں خون خرابہ کرنے والے بھیڑیے، یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے، رب فقیر ہے. جو قوم رب پر ایمان رکھ کر، رب کو مان کر، رب مان کر پھر اللہ کے بارے میں ایسا تصور پیش کرے، ایسی باتیں کرے، ایسی سوچ رکھے، رب کو بھی معاف نہ کریں. جو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جو اپنے خالق و مالک، پالنہار پروردگار کو معاف نہیں کرتے، کیا کوئی دنیا کا انسان ان کی شر سے محفوظ رہ سکتے؟ جو خالق کو معاف نہیں کرتا وہ دوسرے کو کیا چھوڑے گا؟ وہ دنیا میں اس کے ساتھ کیا رحم آئے گا؟ اس کے دل میں کیا ہمدردی ہوگی؟ اس کے دل میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بنی اسرائیل نا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. یعقوب اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اسحاق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. تو یہ یعقوب کی اولاد کو دو بیویاں تھیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک بیوی سے ان کے 10 گبرو جوان بیٹے تھے، اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے. ان میں سے ایک کا نام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے کا نام بنیامین تھا. ان کو قرآن مجید میں رب العالمین نے بنی اسرائیل کہا. اسرائیل کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ. جس طرح جبرائیل کا معنی عبداللہ ہے نا، میکائیل کا معنی عبداللہ ہے، اسرافیل کا معنی بھی عبداللہ ہے، اسی طرح اسرائیل کا لفظی معنی بھی عبداللہ ہے.
اللہ کا بندہ، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا، تو ان کی اولاد کو جو آگے چلی بنی اسرائیل کہا گیا۔ یہی یہودیوں کا آغاز ہے دنیا میں، یہی بنی اسرائیل ہے۔ اور دیکھ لیں جہاں سے ان کا آغاز ہوا، ان کی خباثت، ان کی درندگی، ان کی سفاکیت کا آپ یہیں سے ان کے آغاز اور ابتدا سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہمارا باپ یعقوب اللہ کا نبی پیغمبر، وہ بنیامین سے اور یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم محبت کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو یوسف کو ابراہیم یہ یعقوب کی آنکھوں سے دور کر دیا جائے اور ہٹا دیا جائے بیچ میں سے، اور باپ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے۔ قالوا انا ابانا لفی ضلال مبین، قرآن میں اللہ نے ان کی یہ سوچ، یہ خباثت، یہ نقل کی ہے قرآن میں۔ کہنے لگے یہ یوسف ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، یعقوب کو اس سے ہم سے زیادہ محبت ہے، ہمارا باپ تو کھلا کھلا گمراہ ہے، اللہ کے نبی گمراہ ہے۔ اپنے باپ کو جو اللہ کا نبی ہے کہتے ہیں ابانا لفی ضلال مبین، یہ تو کھلا گمراہ ہے ہمارا باپ اللہ کا نبی۔ یہ آغاز ہے یہودیوں کا دنیا میں۔ منصوبہ بنا لیا، کہنے لگے انقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم ثم تکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو کسی جنگل بیابان میں پھینک دو، اس کو جانور درندے بھیڑیے کھا جائیں گے۔ یخل لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے باپ کے سامنے تم ہی ہوگے، وہ تم سے ہی زیادہ محبت کرے گا، پھر باپ کی گمراہی ختم ہو جائے گی۔ منصوبہ بندی کر کے، سگا بھائی ہے باپ کی طرف سے، چھوٹا ہے ان سے، یہ گبرو ہیں، سارے جوان ہیں، باپ کو دھوکہ دے کر لے گئے۔ ایک ان میں سے کوئی تھوڑا سا جو ہے نا، وہ شاید اس کے اندر انسانیت والی رمق تھی، وہ کہنے لگا قتل نہ کرو، اس کو کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دو، کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا، اگر اس اتنے عرصے میں جب تک یہ زندہ ہے کنویں کے اندر کوئی قافلہ شافلہ گزرا تو وہ اٹھا کر لے جائے گا، یہاں پھر یہ دوبارہ کبھی دیکھا نہیں جائے گا یوسف، قتل نہ کرو اسے۔ یہ طے کر کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف سے کنویں میں پھینک کر فارغ کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر تھے، ان کو خبر تھی کہ میرا بیٹا یوسف یہ نبی بننے والا ہے۔ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، اس خواب سے ان کو اندازہ ہو چکا تھا اللہ نے نبوت کا تاج یوسف علیہ السلام کو پہنانا ہے۔ اللہ پر یقین تھا، ان کا توکل اور اعتماد تھا۔ باپ کو گمراہ کہا، باپ کو یوسف کو باپ سے جدا کر کے باپ کی زندگی عذاب بنا دی ان کم بختوں نے۔ یہ یہودی ہیں، آغاز ہے یہودیوں کا، ابتدا ہو رہی ہے یہود کی دنیا میں۔ باپ کی زندگی تنگ کر دی، رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی، نابینے ہو گئے یعقوب علیہ السلام۔ جو میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، میں تو یہودیوں کی خباثت، یہ قوم یہود کی درندگی، ان کی سفاکیت، ان کا ظلم جو ان کی فطرت کے اندر، ان کی گٹی کے اندر پڑا ہوا ہے، میں وہ خباثت صرف آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے،
جو اللہ کا نبی ہے، جو اپنے باپ کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کا نبی ہے، جنہوں نے رب کو معاف نہیں کیا، کیا کسی قوم کے لیے ان سے رحم، ہمدردی، نرمی، خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے دنیا میں؟ بہت سے اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر، یہ قوم یہود اللہ کی قسم ان پیغمبروں کے قاتل ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن میں رب نے کہا یہ قوم یہود اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ پیغمبر ان سے کچھ نہیں مانگتے تھے، کچھ نہیں مانگتے تھے، ان سے حکومت نہیں مانگتے تھے، دولت نہیں مانگتے تھے، ان کی زمینوں میں جائیدادوں میں حصہ نہیں مانگتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو انسان بنانا چاہتے تھے، ان کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے، ان کو دنیا میں امن، سلامتی، عزت کی زندگی دلانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ ایسی گندی اور خبیث قوم تھی، یہ اپنے ہی محسنوں کو قتل کرتے تھے۔ یہود کے علاوہ پورا قرآن پڑھ لو، دنیا کی تاریخ چھان مارو، یہود کے علاوہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں آئیں، کوئی قوم اپنے نبیوں کو قتل کرنے والی نہیں تھی سوائے یہود کے۔ یہ گندی فطرت، یہ گندی عادت ان یہود کی تھی۔ یہودیوں کا سب سے بڑا محسن دنیا میں، سب سے بڑا محسن دنیا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سب سے بڑے محسن یہودیوں کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ مصر میں یہ یہودی فرعون کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو، بچیوں کو اپنی لونڈیاں اور غلام بناتا تھا۔ جو یہودی تھے دنیا میں، ان کو فرعون مصر میں اللہ کی قسم اپنی سب سے گھٹیا ترین جو کام ہوتے تھے نا، ان میں استعمال کرتا تھا۔ گٹر صاف کرنے ہیں، نالیاں صاف کرنی ہے، کچرا کوڑا اٹھانا ہے، یہ کام، اس طرح کے سارے گندے گھٹیا کام وہ فرعون ان سے لیتا تھا، یہ یہود سے، مصر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہود پر فضل کیا اپنا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تھا ان مظلوموں کو فرعون کے ظلم سے آزادی، نجات دلائے، فرعون کو اس کے ظلم کا مزہ چکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا، اور پھر آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو تفصیل سناتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ بنی اسرائیل کو، یہود، قوم یہود کو، فرعون کو غرق کروا کے ظلم و ستم کی چکی سے نجات دلوائی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام ظلم سے ان کی آزادی کا سبب بننے والے۔ موسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کی طرف اللہ کے سچے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے، رب نے اپنے ہاتھوں سے تورات کتاب تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی، جس میں ان کے لیے ہدایت بھی تھی، ان کے لیے رہنمائی بھی تھی، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے بھی بتائے گئے تھے، اعمال بھی بتائے گئے تھے۔ فیہا ھدی و تفصیل کل شیء،
اللہ کہتے ہیں اس میں مکمل ہدایت تھی، اس تورات میں ہر چیز کی تفصیل اللہ نے کھول کر اس کتاب کے اندر لکھ کر دی موسیٰ علیہ السلام کو ان یہود کے لیے۔ اپنا نبی بنایا، تورات رب نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، لکھ کر تختیوں پر موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ تورات ان کے پاس لے کر آئے۔ چھوٹا رب کا انعام تھا ان پر، موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا احسان تھا، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا رب نے۔ صحرائے سینا میں جب یہ مصر سے نکلے نا، صحرائے سینا میں سخت گرمی تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی جس سے سایہ حاصل کرتے، کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العالمین نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، انہیں من اور سلوہ عطا کر دیا رب نے، پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے پھٹا دیے۔ 40 سال تک رہے وہ صحرائے سینا میں اپنی خباثتوں کی وجہ سے، 40 سال تک، لیکن رب کے انعامات دیکھیں ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے اتنے بڑے محسن، فرعون سے نجات دلائیں، ہاں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے لیے آسمانوں سے بادلوں کا سایہ کر دے، ان پر من سلوہ نازل کر دے، ان پر پتھروں سے پانی کے چشمے پھٹا دے ان کے لیے، وافر پانی ہو ان کے پاس پینے والا، استعمال کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساری باتیں چھوڑو، میں کہتا ہوں فرعون کے ظلم سے آزادی، اللہ کی قسم یہ اکیلا ہی اتنا بڑا احسان تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کے اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام ایک لمبی مدت تک ان یہودیوں کی خاطر ان کے لیے اللہ کی قسم فرعون کے ظلم و ستم سہتے رہے، ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام یہ قوم یہود کی خاطر اس موسیٰ نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے سب سے بڑے محسن تھے دنیا میں، ان بدبختوں نے، ان ملعونوں نے، قوم یہود کے ان شر پسندوں نے، ان درندوں نے، ان بھیڑیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ان احسانات کا کیا بدلہ دیا؟ کیا بدلہ دیا انہیں؟ آپ ان کی فطرت دیکھیں ان بدبختوں کی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی حد حرام، ایسی نمک حرام، ایسی بے غیرت، ایسی بے شرم، اللہ کی قسم ایسی غدار، ایسی سفاک، ایسی ظالم قوم اللہ کی زمین پر، رب کے آسمان کے نیچے پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی جس طرح کی قوم یہود پیدا ہوئی دنیا میں۔ موسیٰ جو ان کے سب سے بڑے محسن، ان کی طرف بھیجے گئے اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کو اللہ کا نبی مانتے تھے، جو ان کے لیے تورات لے کر آئے، ہدایت کی کتاب لے کر آئے، جو ان کے لیے تکلیفیں، اذیتیں، عذاب سہتے رہے لمبی مدت تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا قوم یہود کو اللہ پر ایمان لے آؤ، میری قوم کے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا، انداز دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دینے کا۔ یہاں بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آپ پوری تاریخ اٹھا لیں، کوئی قوم اللہ کی قسم اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ، یہ انداز تکلم کے، یہ الفاظ آپ کو کسی قوم کے نہیں ملیں گے جیسے یہ قوم یہود، ان کی خباثت جو ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اس سے جو نکلتے الفاظ ملیں گے آپ کو کسی قوم کے اپنے نبی کے لیے ایسے الفاظ نہیں ملیں گے۔ کہنے لگے لن نؤمن لک،
موسیٰ تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لن نؤمن، لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے کہنے پر اللہ کے اوپر جب تک تو اللہ کو ہمارے سامنے نہیں لے آتا، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رب کو کھڑا دیکھ نہیں لیتے، اس وقت تک تجھ پر ایمان، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تیری وجہ سے، تیرے کہنے پر۔ قرآن ہے یہ، پہلا پارہ ہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہرگز نہیں ہم تیرے لیے ایمان لائیں گے اللہ پر، تیرے کہنے پر، ہم اللہ کو سامنے اپنے سامنے کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ قوم یہود کی یہ گندی خصلت اور یہ فطرت۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ فلسطین ہے، شام کی سرزمین ہے، فلسطین میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تم داخل ہوگے نا تو یہ ساری شام کی زمین، یہ پورا فلسطین تمہارے لیے فتح ہو جائے گا، عزت و آبرو حکومت تمہیں مل جائے گی، داخل ہو جاؤ۔ جواب کیا تھا ان کا؟ قالوا انا لن ندخلها ما داموا فيها، اے موسیٰ تو کہتا ہے ہم اس بستی میں فلسطین میں داخل ہو جائیں، جہاد کرتے ہوئے جائیں، انا لن ندخلها، وہی بکواس، وہی انداز، لن ندخلها، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو مرضی کر لے، نبی ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، ہم تجھے نبی مانتے ہیں لیکن تیری بات نہیں ماننے کے لیے تھے، لن ندخلها ابدا، کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں، ما داموا فیہا، جب تک وہ فلسطینی وہاں پر موجود ہیں ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، وہ تو ظالم ہیں، وہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے، وہ تو کھا جائیں گے ہمیں، وہ تو سالے مار دیں گے ہمیں، لن ندخل، نہیں داخل ہوں گے ادھر۔ یہ نبی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ کہنے لگے فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تجھے جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے نا، تو اور تیرا رب چلو جا کے ان کے خلاف لڑو، جب یہ شام فلسطین میں سارے ہمارے دشمن ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، ہم لڑنے کے قابل نہیں، لڑنا تیرا اور تیرے رب کا کام ہے، جا کے لڑو، ہمیں لڑنے کا کہتا ہے، ہم کوئی لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ایسی گندی فطرت، ایسی گندی خصلت اس قوم کی، اپنے سچے نبی کے ساتھ، جس کو نبی مانتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بدبخت ملعون قوم یہ سلوک کرتی ہے۔ اللہ نے ان پر انعام کیا، سمندر سے رستے دے دیے 12، نکل گئے، آگے نکل گئے، ہاں پیچھے فرعون اور اس کے لشکر داخل ہوئے، انہوں نے اپنے بدبختوں نے، ان یہود نے اللہ کی قسم فرعون کو، اس کے لشکروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، غرق ہوتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے، عبرت کا نشان بنتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا قوم یہود نے۔ باہر جا کر پتہ کیا کہنے لگے، آگے پار جا کر فرعون کا غرق ہوتا ہوا دیکھ کر، غرق ہونے کے بعد آگے گزرے نا، موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، کہنے لگے ایک قوم پر گزرے جو اللہ کے سوا اپنے بتوں کی عبادت کر رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ یہود کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ یہ دیکھ ان کے کتنے خدا ہیں، ہمارے لیے بھی ایک اور معبود بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ ایسی گندی قوم یار، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام ان کو توحید سکھاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ ایسے بدبخت، ایسے لعنتی، ایسے خبیث، ایسے سنگ دل سخت لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اثر ہی نہیں لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں ہمارے بھی رب بنا دو ادھر۔
ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے اللہ کی توحید کی، وہ رب کو سمجھ نہیں آئی، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی خبیثوں نے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا۔ میں اشارہ صرف کر رہا ہوں، قرآن بھرا پڑا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں، قرآن کی آیتیں ہیں، وہ نہیں سنا سکتا ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ یہ میں قرآن کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں۔ یہ ساری باتیں قرآن کی ہیں، کوئی کسی تاریخ سے میں نے نہیں لی، سارا کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ تعارف ہے اس دنیا کی لعنتی قوم کا جو رب نے کروایا، قرآن میں کروایا ہے۔ میں وہ قرآنی تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 40 دن کے لیے بلایا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو مقرر کر دیا کہ ان کی تربیت اور اصلاح کرتے رہنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی نا سونے کا ایک بچڑا بنا کر اس کو خدا مان لیا، اس کی عبادت اور پوجا کرنی شروع کر دی۔ کہنے لگے لوگوں کو، اوے موسیٰ بھول گیا ہے، موسیٰ سے غلطی ہو گئی ہے، موسیٰ کو نہیں سمجھ آئی، وہ رب کوئی اوپر والے کو رب کہتا رہا، رب تو یہ تھا تمہارا، یہ گائے کا بنا ہوا بچڑا سونے کا جو بنایا یہ رب ہے۔ اس کی پرستش شروع کر دی، پوجا کر دی، گائے کی بچڑے کی پوجا، اس کو معبود اور خدا بنا کر بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ہی ہیں، ابھی پیچھے خدا بن گیا یہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے بیچارے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ان کتوں کو زیادہ سمجھ آ گئی اللہ کے نبی سے۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا، او یہودیو، یہ تمہارا رب نہیں ہے، بچڑے کی معبود پوجا عبادت پرستش کرنا چھوڑ دو، باز آ جاؤ اس سے، چھوڑ دو اسے۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ ہارون جو مرضی کر لے، جتنی مرضی نصیحت کر، ہمیں جتنا مرضی ڈرا اللہ سے، لن نبرح، یہ لن کا لفظ ان بدبختوں کی زبان پر اللہ کی قسم بات بات پر یہی لفظ ان کی گندی زبانوں سے ادا ہوتا تھا نبیوں کے سامنے۔ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جا جو مرضی ہوتا ہے تو اسے کر، ہم اس خدا کی پرستش نہیں چھوڑیں گے، جب موسیٰ آئے گا پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں کہا، میں کیا کیا سناؤں ان کی خباستیں۔ اللہ نے انہیں کہا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، داخل ہو جاؤ مصر میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہو یا اللہ جو غلطیاں، جو گناہ، جو کوتاہیاں، جو نافرمانیاں آج تک زندگی میں ہم سے ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ایسا کر لو۔ سجدہ کرتے ہوئے رب نے دے دی زمین، دوبارہ مصر فتح کر کے دیا، تمہارے سب سے بڑے دشمن کو ڈبو دیا رب نے، عبرت کا نشان بنا دیا، اس کی ساری زمینوں کا، ساری دولتوں کا تمہیں مالک بنا دیا رب نے۔ اب رب کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اس میں۔ خباثت دیکھیں اس بدبخت قوم کی، اس ملعون لعنتی قوم کی خباثت کا اندازہ تو لگائیں میرے بھائیو، یہ قرآن ہے، میں قرآن سے تعارف کرا رہا ہوں آپ کو۔ وہ سجدہ کرنے کی بجائے نا اپنے سرینوں پر، چوتڑوں پر بیٹھ کر گھسٹ کر داخل ہونے لگ گئے۔ سجدہ کرنے کی بجائے کیا کیا انہوں نے؟ الٹ کام کیا، وہ چوتڑوں پر گھسٹ کرنا، گھسی کر کے وہ داخل ہونے لگ گئے مصر میں۔ اللہ نے کہا تھا قولوا حطۃ، تم کہو یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، معافی مانگ لو۔ کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں وہ بالی کے اندر دانا چاہیے،
گندم چاہیے، پیاز چاہیے، یہ مرسلوا نہیں چاہیے، رب کا دیا ہوا اعلیٰ ترین رزق۔ حبۃ فی حتۃ کی بجائے حبۃ، مذاق رب کا، رب کے حکم کا اس ڈٹائی کے ساتھ، اس جسارت کے ساتھ، اللہ کی قسم یہود کے سوا دنیا میں کوئی قوم آپ کو ایسی تاریخ کے اندر نہیں ملے گی، جو تاریخ کا مطالعہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو کہا، بندہ ان کا قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا گائے ذبح کرو۔ کیا کرو؟ گائے ذبح کرو۔ نبی ہیں اللہ کے، نبی مانتے ہیں ان کو، ہاں ایمان رکھتے ہیں نبی ہونے کا، لیکن فطرت کیا ان گندوں کی، ان لانتیوں کی، اس منحوس قوم کی فطرت کیا ہے دنیا میں؟ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، موسیٰ تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، مذاق کرتا ہے ہم سے، ہم کہتے ہیں ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دو، تم ہمارے نبی ہو، اور تو کہتا ہے گائے ذبح کرو، مذاق اڑاتا ہے ہمارا، یہ مذاق کر رہا ہے ہم سے۔ اللہ کے نبی مذاق کرتے تھے قوموں سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تم کہتے ہو مذاق کر رہا ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں جاہل ہوں، یہ کام جاہلوں کا جو تم میرے ذمہ لگا رہے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، جاہل نہیں ہوں۔ اچھا، گائے جب ان کو یقین ہو گیا نا کہ اللہ کے نبی گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مذاق نہیں کر رہے، پہلے وہ مذاق ہی سمجھتے رہے بدبخت، پھر کہنے لگے گائے کون سی ہونی چاہیے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کر دو، کوئی گائے پکڑو اور ذبح کر دو، بس معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن وہ بدبخت عمل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اللہ کے حکم پر، نبی کی بات پر۔ کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی ہونی چاہیے۔ پھر کہا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کیسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ وہ جتنی سوالات کر دے گئے آسمانوں والا رب اتنی سختی ان پر مسلط کرتا گیا۔ نہیں چاہتے تھے عمل کرنا اللہ کے حکم پر، اپنے نبی کے حکم پر۔ اللہ نے ان بدبختوں پر، ان لعنتیوں پر، ان خناسوں پر، ان ظالموں پر، ان درندوں اور بھیڑیوں، انسان نما بھیڑیوں پر اللہ رب العالمین نے جانوروں کی چربی کو حرام کر دیا، حلال جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی، کا چربی نہیں کھانی۔ جو گوشت ہے نا اس کو چربی سے بالکل پاک صاف کرنا ہے، چربی کو الگ کر دینا ہے، چربی حرام ہے، صرف گوشت کھا سکتے ہو، چربی نہیں کھانی تم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہودا، ان بدبختوں نے کیا کیا؟ قاتل اللہ الیہودا، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، ان کا ستیہ ناش کرے رب۔ امام الانبیاء نے کہا قاتل اللہ الیہودا، اللہ ان یہودیوں پر لعنت کرے۔ اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا، فَجَمَلُوهَا وَبَاؤُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا، انہوں نے چربی کو گرم کر کے اس کا تیل بنایا، تیل کو بیچ دیا اور بیچ کر اس کے پیسے کھا گئے۔ امام الانبیاء نے پھر کہا امت کو سمجھاتے ہوئے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، ان اللہ اذا حرم، یہ وہ لفظ بخاری کے ہیں، یہ والے لفظ سنن ابو داود کے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ ان اللہ اذا حرم اکل شیء حرم بیعہ، اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے نا، اس کی تجارت بھی حرام کر دیتا ہے رب، اس کی تجارت لینا دینا خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ لیکن انہوں نے، ان کے لیے کھانا بھی حرام تھا، تجارت بھی حرام تھی، انہوں نے کھائی تو نہیں، تجارت کر کے اس کے پیسے کھا گئے۔ پروردگار نے انہیں کہا یہ فطرت ہے یہودیوں کی، یہ خباثت بھری قوم، ایسی خباثتیں اللہ کی قسم جو رب نے قرآن میں اس بدبخت ملعون قوم کی بیان کی ہیں، آپ کو دنیا میں کسی قوم کی نہیں ملے گی، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔
اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں، ہاں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا تم پر حرام کر دیا گیا ہے، چھوڑ دو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ قوم یہود نے سمندر کے پاس نا بڑے بڑے تالاب بنا لیے اور سمندر سے اس میں رستے کھول لیے، تالاب پانی سے بھرے ہوئے، سمندر سے رستہ آتا ہے اس میں۔ اللہ کا کرنا تھا، رب آزمانا چاہتا تھا اس قوم کو۔ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ پانی کے اوپر آ جاتی، ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا یہ جال لگا کر کنڈیاں لگا کر بیٹھے رہتے، مچھلی پھنستی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ گڑھے کھود کر رستہ کھول لیا، ہفتے والے دن جب خوب مچھلیاں اوپر آئی نا تو ان تالابوں میں بھی آ گئی، پیچھے سے رستہ بند کر لیا، وہ واپس جانے کا رستہ بند کر دیا۔ اب اتوار والے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی۔ کہنے لگے اللہ نے ہمیں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، اتوار والے دن منع کوئی نہیں کیا، ہم نے تو اتوار والے دن پکڑی، ہم نے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ 3 گروہ بن گئے اس قوم کے، 3 گروہ، ایک مچھلیاں پکڑنے والا اور ایک تماشا دیکھنے والا، گونگا تماشائی، تماشا دیکھنے والا، اور تیسرا گروہ تھا جو ان مچھلیاں پکڑنے والوں کو ایک ہیلے کے ذریعے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والوں کو روک رہا تھا، منع کر رہا تھا۔ اور وہ جو تھے نا تماشا دیکھنے والے، تماشائی، اکثر جو ہے نا وہ تماشائی ہوتے ہیں معاشروں میں، نافرمانی کرنے والے کچھ ہوتے ہیں، روکنے والے بھی چند ایک ہوتے ہیں، زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ تماشائی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے نا مذاق اڑانا شروع کر دیا یہ روکنے والوں کا، تمہیں یہ تنخواہ دیتے ہیں، تم ان کے گھر سے لے کے کھاتے ہو، کیوں منع کرتے ہو؟ تم نے ان کی قبر میں جانا ہے، وہ اپنی قبر میں جائیں گے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے، تم تو نہیں نہ پکڑتے، وہ پکڑتے ہیں تو پکڑتے رہنے تو تمہیں کیا لگے؟ نافرمانی وہ کرتے ہیں، تم تو نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا معذرۃً الی ربکم، معذرۃً الی ربکم ولعلہم یرجعون، شاید اللہ ان کے دل نرم کر دے، ان کو سمجھا دے بات ہماری، کسی کے دل پر اثر کر جائے اور یہ پلٹ آئے سے رب کی بغاوت سے، اللہ کی نافرمانی سے، حرام کے ارتکاب سے، وَمَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور ہم اپنے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں، یا اللہ جو استطاعت ہماری تھی ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو نصیحت کی تھی، سمجھایا تھا، بچانے کی کوشش کی تھی، رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم تماشائی بن کر تماشا نہیں دیکھ رہے تھے، دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کا عذاب آیا، پکڑائی رب کی، یہ مچھلیاں پکڑنے والے بھی اور تماشائی بھی سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں رگڑے، بندر بنا دیا رب نے ان کو۔ کیا بنا دیا؟ ذلیل بندر بنا دیا اللہ نے ان کو، صرف وہ بچے جو منع کرنے والے تھے، باقی سب بندر بنا دیا رب نے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، سارے ذلیل ہونے والے بندر بن گئے۔ مشکل ہے رب کے لیے یہ کام کرنا، انسان کو بندر نہیں بنا سکتا رب، کتا بلا خنزیر نہیں بنا، پھر بھی خلوص عاجزی ان کے ساری ان بدبختوں کے قریب سے نہیں گزری۔ پکا وعدہ کر لیا اللہ سے، جب اللہ نے پہاڑ اٹھا دیا پھر اسی خباثت پر، اسی بدماشی پر، اسی نافرمانی پر، اسی ظلم و ستم پر، اسی درندگی پر، اللہ کی قسم پھر اسی پر قائم ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام نہیں کرو گے، قتل عام نہیں کرو گے، سفاک ہو، قاتل ہو،
درندے ہو انسان نما بھیڑیے ہو تم، وعدہ کرو مجھ سے پکا قتل نہیں کرو گے آپس میں ایک دوسروں کو. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کے گھروں پر قبضے کر کے، ان کی زمینوں پر قبضے کر کے ان کو در بدر ایسا گندا کام نہیں کرو گے. وعدہ کیا انہوں نے اللہ سے، جب پہاڑ ہٹا یہ وعدہ بھی لیا، جب پہاڑ ہٹا اس وعدے سے بھی پھر گئے، پھر وہی کام شروع کر دیا. اللہ نے ان سے وعدہ لیا، ان یہود سے، قوم یہود سے وعدہ لیا رب نے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین. وعدہ کیا اللہ سے، پختہ وعدہ. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے بڑا پختہ وعدہ ہم نے لیا کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے، شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اللہ سے وعدہ کر کے جب پہاڑ ہٹا پھر اس وعدے سے پھر گئے، سارے وعدوں سے پھر گئے. ایک وعدے پر قائم نہیں رہی یہ بدبخت قوم، یہ غدار قوم. رب کے وعدے پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں. یہ چند چیزیں میں نے قرآن کی روشنی میں جو ہے نا آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک معمولی سمجھ رکھنے والا انسان اللہ کی قسم ان چند چیزوں سے سمجھ سکتا ہے کہ جس قوم کی فطرت یہ ہے اس قوم سے دنیا میں کسی خیر کی توقع رکھنے والا احمق ہے. جو ان سے کسی خیر کی توقع رکھتا ہے، جو ان کے پیچھے ان کی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بے چین ہے، وہ بھی ان کی طرح کا لعنتی اور ملعون ہے. یہ قوم جنہوں نے اپنے رب کو معاف نہیں کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو معاف نہیں کیا، جنہوں نے اپنی کتاب کو معاف نہیں کیا، جنہوں نے اپنے لوگوں کو معاف نہیں کیا، جنہوں نے اپنے محسن کو معاف نہیں کیا، جنہوں نے رب کے دین کا ایک ذرہ برابر پاس نہیں کیا، اس قوم کو تسلیم کر کے تمہیں بچے دیں گے، وہ انڈے دیں گے، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے. ان لوگوں کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جان دینی ہے رب کو. یہ فلسطین یہودیوں کا نہیں ہے، قسم اللہ کی یہودیوں کا نہیں ہے فلسطین، ان کا آبائی علاقہ نہیں ہے. آپ نے سنا شروع سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آجو فلسطین، کہتے نہیں جانا. ان کا تھا یہ تو ادھر ادھر سے اکٹھے ہو کے آگے جمع ہو کے انہوں نے مسلمانوں کی زمین پر آ کر ناجائز قبضہ کر کے امریکہ کے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کے کہنے پر ایک ناجائز حکومت قائم کی ہوئی ہے. اور مسلمان اتنے بے غیرت کب ہو گئے کہ وہ اس ناجائز امریکہ کے پالتو کتے کو حکومت کے طور پر جو مسلمانوں کی حکومت پر قائم ہے تسلیم کرنے کے لیے وہ بے چین ہو. 75 سالوں سے وہ کشمیریوں پر، وہ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان کی عصمتیں لوچ رہے ہیں، ان کے بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کے جوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے چین سے امن سے. بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس میں عبادت سے محروم کیا ہوا ہے، اس پر قابض ہیں. دنیا میں حقوق انسانی کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. یہ امریکہ کی لونڈی اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کے سارے امریکہ کے زر خرید پالتو ایجنٹ، اللہ کی قسم وہاں پر انسانی حقوق کی کوئی پامالی ان کو نظر ہی نہیں آئی. آج تک کوئی پامالی نظر نہیں آئی. سب گونگے شیطان بن کے سارا کچھ دیکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے. اب اگر وہ تنگ آمد بے جنگ آمد کے تحت اگر وہ اترے ہیں میدان میں، انہوں نے یہودیوں پر حملہ کیا ہے، تو ساری دنیا کے کتے بلے اپنے بلوں سے باہر آ کر ان کے سلے ہوئے ہونٹ کھل گئے ہیں، ان کی بند زبانیں، گنگ زبانیں بولنا شروع ہو گئی ہیں. کہتے ہیں جارحیت کر دی ہے اسرائیلیوں نے، جارحیت ہو گئی، ظلم ہو گیا، یہودی مارا گیا. فلسطینی روزانہ مرتے تھے، کوئی ظلم نہیں تھا. ایک یہودی کتا مرا ہے تو ساری دنیا کے کتے بلے بے چین ہو کر بلوں سے باہر آ کر بھونکنا شروع ہو گئے.
جو فلسطین میں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اگلے جمعے ان سوالوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔